الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، یا خاتم النبیین یا رحمۃ للعالمین، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، ثم الرداء ان ابی بکر وان عمر وان علی وان عثمان ذی الکرم۔ نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظیم علماء اہل سنت اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا محتاج رکھے، اپنے معمولات میں اس دعا کو شامل فرمائیں، مانگتے رہا کریں۔ آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم ہے امت کے لیے، ختمہ بالخیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک موضوع شروع کیا ہوا تھا، تو پچھلے اتوار پھر کسی امر کی وجہ سے ناگاہ ہوا، تو یہاں ایک نکتہ تھا بڑا خاص جس کی وجہ سے میں نے اس آیت کریمہ کو دوبارہ پھر تلاوت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ موضوع بڑا وسیع ہے، بس آج کے اتوار کے لیے پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو دوبارہ آگے شروع کریں گے۔ ویسے بھی ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہے، پھر ساتھ وہ موضوع بڑا پیارا تھا سالک کا طرز زندگی، اس پر میں نے 9 جزیات میں سے ایک جز پر میں نے گفتگو کی تھی 2-3 اتوار، کہ سالک کی طرز زندگی میں پہلا جز کیا ہے اور پہلی شرط کیا ہے، اور ان کے معمولات میں پہلا معمول کیا ہے جو سالک کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو اگلی اتوار سے شروع ہوگی، جس میں حضور غوث اعظم حضور عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی علیہ رحمہ بھی انشاءاللہ اسی میں انشاءاللہ ہم شامل رکھیں گے، اور 2-4 باتیں ان کی زندگی کے حوالے سے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔ تو میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہوئی تھی، اور اس میں یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ ایک عام نعمت ہے اور ایک خاص نعمت ہے۔ عالم کائنات میں جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں یہ عام ہیں، اور ہمارے یعنی یہ جسم کے ساتھ باڈی کے ساتھ جتنی بھی اعضاء ہیں یہ بھی عام نعمتیں ہیں، لیکن کتنی نعمتیں اعلیٰ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور یہ بات میں نے کھولی تھی کہ عالم کائنات میں جتنی عام نعمتیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وقت اور حیثیت یہ ہے کہ مردہ مکھی جو ہے نا، مردہ مکھی، زندہ کی بات نہیں کر رہا، زندہ مکھی بھی ہو تو اس کی کیا وقت ہے، مردہ مکھی اس کا جو ایک پر ہے نا
اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کی وقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دنیا جو ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردہ مکھی کے برابر بھی وقت رکھتی تو دشمنوں کو ایک گھونٹ بھی رب پانی کا نہ دیتا۔ میری بات پہ غور کیا ہے کہ دشمنوں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا اگر اس کی کوئی وقت ہوتی تو۔ اس کی بارگاہ میں وقت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آرڈر یہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی نعمت مل جائے، میں عام نعمت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تمہیں نعمت مل جائے پھر آپ اس کو استعمال کریں، وہ تمہارے استعمال میں آئے، پھر اس سے تمہیں فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، تمہیں سرور آئے، لطف آئے، سکون آئے، تو پھر آرڈر یہی ہے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ رزق کے اضافے کے لیے، رزق کی زیادتی کے لیے، رزق کے برکت کے لیے اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے جو ہمیں قرآن مجید سے مل رہا ہے۔ پہلا درجہ تو قرآن مجید کا ہے نا، کلام الہیہ کا ہے نا، اور ہمیں حکم ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھیں۔ تمہارا میں ایک بات کر رہا تھا کہ ایک وظیفہ بھی ہے بہترین ہمیں جو قرآن مجید کی صورت میں ملا ہے، وہ کیا ہے کہ جب عام نعمت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر مل جائے پھر آپ اس کو استعمال میں لائیں تو اس سے کیا پہنچے؟ فائدہ پہنچے یا نفع پہنچے یا لطف آئے، سرور آئے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ عام نعمت میں شکر ادا کرنے کا طریقہ اور ہے، خاص نعمت میں شکر ادا کرنے کا طریقہ اور ہے۔ اور عام نعمت پر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بند کمرے میں چھپ کر تنہائی میں، تنہا بھی اگر دل ہی میں کہیں الحمدللہ، تو شکر ادا کرنے کا حق ادا ہو گیا۔ بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، خلوت میں بیٹھے ہیں، اکیلے ہیں، اور آپ کو شدت کی پیاس لگی، آپ کو پتہ پھر پانی ایک ایسی نعمت ہے اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن یہ عام نعمتوں میں شامل ہے، عام نعمتوں میں شامل ہے۔ آپ نے پانی پیا، اور پانی پینے سے قبل آپ کو شدت کی پیاس تھی، اور شدت کی پیاس پھر پانی پینے کے بعد پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ پانی پینے سے قبل تیری کیفیت کیا تھی اور تیری حالت کیا تھی، اور پانی پینے کے بعد تیری کیفیت کیا ہوئی ہے، تیری حالت کیا ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے جو پینے والا ہے، یا مجھے پتہ ہوگا جب میں نے پانی پیا ہے۔ تو اگر پانی ٹھنڈا مل جائے یا کوئی مشروب مل جائے، میٹھا پانی مل جائے، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ مزید سرور آئے گا، لطف آئے گا۔ تو پھر آپ نے وہاں اونچی نہیں، بار گلیوں میں بازاروں میں آ کر بلند آواز سے نہیں، شور نہیں کیا، بلند آواز سے نہیں کیا، آپ نے وہیں بیٹھے خلوت میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے اونچی بھی نہیں کہا، آپ نے دل میں کہا الحمدللہ، یا جس طرح ہمارا آج معمول ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے شکر الحمدللہ، یہ بھی ہمارا ایک معمول چل رہا ہے کہ پہلے ہم نے اردو میں کہہ دیا، جن اپنی بولی میں کہہ دیا شکر، آگے کہہ دیا شکر آگے ہم نے عربی، یعنی بات ایک ہی ہے۔ بات دیکھو نا، ہم جب کہتے ہیں کہ تور پہاڑ، تور پہاڑ اکثر ہمارا ایک تکیہ کلام ہے، یعنی کوتور پہاڑ کو کہتے ہیں، تور تو ایک نام اس کا ہے نا، تو اگر ہم کہہ دیں تور پہاڑ حق ادا ہو گیا، اگر کہہ دیں کوہتور، اگر پہاڑ نہ بھی کہیں تو حق پھر بھی ادا ہو جاتا ہے، حق ادا۔ لیکن ہمارے تکیہ کلام چل رہا ہے، ہمارے کے معمولات میں یہ بات شامل اور چل رہی ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم یعنی خلوت میں اگر دل میں کہتے ہیں، ہاں میں ایک بات کر رہا تھا کہ اکثر یہ ہمارا ایک تکیہ کلام چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یعنی شکر کہہ لیں یا فقط الحمدللہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، لیکن یہ ہمارے ایک معمولات میں بات شامل ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو ہم یہ اعتراض نہ کریں اس پر۔ اکثر ہمارا معمول ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے، غلطی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اکثر یہ تو نہیں کہ ہاتھ بندہ اہل علم ہوتا ہے، ہم کوئی زیادہ اہل علم تو نہیں، ہم بھی کئی غلطیاں کر جاتے ہیں، انسانی تقاضا ہے، علم میں ایک درجہ بندی ہے، بیان کرنے میں ایک اندازہ بندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلا رکھا ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا، اگر بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، کیا کہتا ہے، اب اس کا حق ادا ہو گیا، اور پھر قربان جائیں کہ اس کی بارگاہ میں مردہ مکھی کے پر کے برابر وقت نہیں ہے، اس
नेमत पर भी शुक्र अदा करने का हुक्म है कि शुक्र अदा करना है। जब बंदा कहता ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला का फैसला कितना है? अल्लाह ताला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं कहता हूं इससे बड़ा वजीफा क्या हो सकता है यार तेरे रिज़्क़ के लिए। जिस तरह के हालात गुजर रहे हैं ना, मेरी बात पे गौर करना, क्योंकि तिलकल अय्याम नुदाविलु बैनन नास, लोगों के दरमियान गर्दिश करते हैं दिन, कभी ऊंचाई कभी नीचाई, कभी ऊंच कभी नीच, उतराव चढ़ाव, ये जिंदगी का हिस्सा है। कभी बंदा जनाब वजीर आजम की सीट पे होता है, कभी जेल खाने होता है, कभी मुल्क से बाहर होता है, कभी उसके जहाज के अंदर जहां टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। निजाम है ना, तिलकल अय्याम, एक निजाम चल रहा है, उसने चलाना है। बार एक मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला का हुक्म कितना खूबसूरत है कि जब तू मेरी दी नेमत पर यानी उसको इस्तेमाल करने के बाद फायदा पहुंचे तो कहना अल्हम्दुलिल्लाह, तू मेरा शुक्रगुजार बंदा बन जा, तू शुक्रिया अदा करता जा। और जब भी कोई पूछे, अगर कुछ भी ना तेरे पास हो ना, तो तेरे पास सारी कायनात की सबसे बड़ी नेमत तो तेरे पास है, मौजूद है तेरे पास। वो तो पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के पास नहीं नेमत जो तेरे पास है मोहतरम। तू तो सुपर ताकत है, तू तो बहुत बड़ा अमीर आदमी मोहतरम, अल्लाह के बंदे क्या हो गया? गौर करें, तेरे पास कुछ भी नहीं ना, तो जब भी कुछ तो कहना अल्हम्दुलिल्लाह। ये अदा अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है मोहतरम। आकल साहब के आल के शहजादों की बारगाह हफ्तावार हाजिरी में से ये हीरे अपने दामन में रखा करें, ये बड़े कीमती हीरे हैं। जब भी कोई पूछे आपने क्या कहना? अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरे पर बड़ा कर्म किया यार, बड़े कर्म किया। जब खलवत में जाओ तो फिर भी कहो बारी ताला तेरा बड़ा कर्म है, तेरा बड़ा फजल है कि तूने मुझे किसी गैर मुस्लिम के घर में नहीं पैदा किया। बारी ताला तूने आलमी अरबा से मेरे ऊपर कितना कर्म किया है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, बारी ताला तूने मुझे ईमान वालों के घर में पैदा किया है, इससे बड़ी कोई दौलत है। इसलिए मोहतरम ये बड़ा खास यानी मेरे लिए और आपके लिए पैगाम है कि हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक बस क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम ईमान की तरफ से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो रब का तो फैसला है लअज़ीदन्नकुम। अगर ईमान के मिलने पर, ईमानदार घर में पैदा होने पर, या आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा होने पर, इस नेमत पर अगर तू कहता ना अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर भी इजाफा होता जाएगा। और अगर कायनात की बाकी नेमतें हैं, जब तू कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, रब का फैसला है लअज़ीदन्नकुम। माशाल्लाह आप इतनी तादाद में लोग बैठे, मुझे ये बताओ कि इससे बड़ा कोई वजीफा है रिज़्क़ के लिए यार? बरकत के लिए कोई वजीफा है जो खालिक कायनात खुद कुरान में दे रहा है? एक तो बात ये हमें मिल गई। अब आगे चलिए, जो मैं कहना चाहता हूं कि आम नेमत पे अगर छुप कर भी शुक्र अदा करो तब भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल है। तन्हाई में कहो, दिल में कहो, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और एक जुमला ये भी सुन लें कि शुक्रिया अदा करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, लेकिन शुक्रिया अल्लाह ताला को नापसंद है। मैंने यहां तक पढ़ा है कि नेमतुन ला युश्करु खतिय्यतुन ला युग़फरु। देखो अगर शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला इज़ाफ़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? और एक जुमला मुझे बड़ा ख़ास याद आ गया, उसका अभी मैं मफ़हूम देता हूँ, जो मैंने भी अल्फाज पढ़े हैं अरबी के। एक और मफ़हूम हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत, ये मैं भी आम नेमत की बात कर रहा हूँ, और आम नेमत पे शुक्र अदा करने का तरीका को पता लग गया ना? सारे बोलिए, पता लग गया? तन्हाई में, खलबत में, छुप कर दिल ही में कहोगे तब भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, फिर उस पर अल्लाह ताला इज़ाफ़ा करता है। कुरान का फैसला है। अब हदीस पाक की तरफ आइए, मैं बात शामिल करना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रहमत खिल खिला के मुस्कुराती है। अल्लाह ताला नहीं, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का जिस्म नहीं है, अज़ा नहीं है, वो नूर है। हाँ, कहीं मैं और आप दोनों हम मुगालते में ना रह जाए, या नहीं जी, मैं अल्लाह ताला की रहमत की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की रहमत जो है वो खिल खिला के मुस्कुराती है। फरिश्ते अर्ज़ करते बारी ताला तेरा कोई फेल ला यखलु फेल हकीम है, लिखो तेरा कोई फेल हिकमत से खाली तो नहीं है, लेकिन आज तेरी रहमत खिल खिला के मुस्कुरा रही है। आज इसमें राज क्या है, हिकमत क्या है? कुर्बान जाएं। अल्लाह ताला फरमाता है, ये हदीस पाक जिसका मफहूम दे रहा हूँ, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला के जब मलाइका फरिश्ते उससे पूछते ना, तो अल्लाह ताला जवाब पता क्या देता है? कहता आपको नहीं पता? अर्ज़ क्या मौला ये तो पूछ नहीं। फरमाया आज ये आम नेमत की बात कर रहा हूँ, बात वाज़े कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए फरिश्तों, मेरे बंदे ने ज़मीन पर बैठकर मेरी नेमत को इस्तेमाल किया, उससे लुत्फ़ आया, सरूर आया, और उसने मेरा शुक्र अदा किया है। और उसका ये शुक्र अदा करना मुझे इतना पसंद आया है कि मेरी रहमत उसके इस अमल और फेल पर मुस्करा रही है, और वो भी खिल खिला के मुस्करा रही है। मोहतरम मुझे ये बताओ ना कि अगर आम नेमत पे शुक्र अदा करने पर इजाफा भी हो,
اللہ تعالیٰ کی رحمت کھل کھلا کے مسکرائے. مجھے یہ بتاؤ کہ کمال نہیں یار؟ اب اس میں ہمیں شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی پتہ لگ گیا، اور اس پر جو فائدہ جو رب کی طرف سے ہمیں تحفہ، جو انعام، جو جزا، جو اجر ملتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اور عام نعمت کی اس کی بارگاہ میں وقت کیا ہے؟ مردہ مکھی کے پر کے برابر بھی وقت نہیں. وہ میں نے آپ پہ بات واضح کر دی. یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ دنیا کیا ہے. اور میں نے دنیا کی حقیقت پر بھی ایک مضمون بڑا خوبصورت تیار کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی شروع کرنا ہے. بڑے بڑے موضوع کمال ہیں. میں کہتا ہوں چلو کوئی میری بھی تربیت ہوتی جائے، کوئی آپ بھی. پھر جن کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو. اور میں کبھی کبھار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو ان کی ساری زندگی میں جن کی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کی زیارت کی، ان کی صحبت عظیمہ بیٹھے رہے، ان کے ملفوظات ارشادات سنتے رہے، یہ تو ان سے پوچھو نا کہ ان کی ایک ایک ادا اپنے نانا کی ادا جیسی تھی. اور یقیناً آج الحمدللہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور جب نکلے پتہ چلے کہ یہ صحیح امام علی شاہ صاحب کا خادم ہے، ان کا غلام، ان کا ماننے والا ہے. زندگی کا کوئی پتہ کسی کو جھٹکا لگ سکتا ہے. ہم اپنی صورت اور سیرت، اپنی زندگی کو خوبصورت بنا کے اس دنیا سے جائیں. قبر میں پہلی ملاقات آقا علیہ السلام سے ہونی ہے محترم. میں بار بار کہہ رہا ہوں. اب یہ نہ کہ میری زندگی بڑی لمبی جو 100-200 سال 300 سال وہ صدیوں والے بابے چلے گئے، وہ بات ختم ہو گئی ہے. آج تو 40-50 سال تک میں نے روایت پڑھی ہے، جو میں نے پڑھی ہے. علماء نے کچھ زیادہ پڑھی ہوگی. 40-50-60 تک میں نے روایت پڑھی ہے، آگے میں نے نہیں پڑھی. اس لیے محترم کسی جھٹکا لگ سکتا ہے. تو میں تو آج ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ ہم اپنی بقیہ زندگی کو ان عظیم ہستیوں جن کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی خوبصورت بنائیں. یقیناً الحمدللہ کمال ہو جائے گا، پھر سونے پہ سہاگا ہوگا. اب آئیے محترم، وہ تو خاص عام نعمت تھی، اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا شکر ادا آپ کو بتا دیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خاص نعمت کون ہے، خاص نعمت سے مراد کیا ہے. تو قربان جائیں، تم تمام محدثین کو اٹھا کے دیکھ لو، تمام ائمہ کو اٹھا کے دیکھ لو، بڑے بڑے اکابرین سلف کو اٹھا کے دیکھ لو، متقدمین سب کو اٹھا کے دیکھ لو. الحمدللہ سارے اس چیز پر متفق ہیں کہ جو رب نے فرمایا نا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ. جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نعمت ہے. نعمت کیا ہے؟ نعمت. اب اس نعمت سے مراد قربان جائیں وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے مراد آپ ہیں. اب اس آیت کریمہ میں 10 تاکیدیں ہیں. کتنی؟ یہ میرے دائیں بھائی علماء بیٹھے، آپ کے اندر بڑے بڑے علم بیٹھے ہوں گے. اس آیت میں کتنی تاکیدیں ہیں؟ 10 تاکیدیں ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا وہ 10 تاکیدیں کیا ہیں، میں تو صرف آج کا موضوع مکمل کرنا چاہتا ہوں اور نقطہ دینا چاہتا ہوں. خاص نعمت. اب خاص نعمت کا پتہ چل گیا کہ خاص نعمت سے مراد تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. اب یہ خاص نعمتیں، کائنات کی جتنی نعمتیں ملی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں، کوئی مانے نہ مانے جہنم میں جائے. ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر نعمت اگر ملی ہے تو وہ نعمت عظمیٰ، اعلیٰ نعمت کون؟ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام، ان کے صدقہ سے کائنات کی ہر نعمت ملی ہے. ہمارا سانس بھی چلتا تو ان کے صدقہ سے چل رہا ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب پتہ چل گیا کہ خاص نعمت سے مراد کیا ہے، وہ آپ کو پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خاص نعمت پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب یہاں بڑا جملہ خاص ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. چھپ کر نہیں، خاص نعمت پہ چھپ کر نہیں. اور تو مکان بنائے نا، مکان بنا کے ڈیگیں پک رہی ہیں جناب، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، رشتہ دار آ رہے ہیں جی، دوست احباب آ رہے ہیں جی، گھر والے جناب سب کو بلایا جا رہا ہے. اور محلے دار رشتہ دار پوچھے خیر ہے، آج بڑی ڈیگیں پک رہی ہیں، آج بڑی دعوت شراز ہو رہی، خیر ہے. اور آپ کو پتہ نہیں یار، آپ کو پتہ نہیں یار، میری کوٹھی دیکھو، میری کوٹھی بنی جناب، آج میرا بگلا بنا جناب. پھر اندر لے جائے گا، یہ لکڑی فلاں ملک سے آئی ہے، یہ پتھر فلاں ملک سے آیا جی، یہ بیڈ میں نے وہاں سے منگوایا ہے. اندازہ لگائیں کہ اپنی کوٹھی، اپنا بنگلہ، اس کو کس طرح اس کے نثر کر رہا ہے، کس طرح لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگ دیکھیں. اور یہ وہ نعمت ہے جس کی رب کی بارگاہ مردہ مکھی کے پار کے برابر نہیں ہے. اب آگے کتنی مثالیں لے لیں، میں ایک مثال دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں
میں نے تمہیں خاص نعمت دی ہے اور میں نے اپنا محبوب دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، آپ بھی پڑھتے رہتے ہوں گے کہ رب نے کائنات کی ہر نعمت دی، ہر نعمت دی۔ ہمارے جسم کے ساتھ کتنی نعمتیں محترم، کمال نہیں ہے۔ رب نے نہیں کہا، رب نے نہیں فرمایا کسی نعمت کو کہ میں نے احسان کیا ہے تو میں کیوں خاص نعمت کو اپنے آقا کو سامنے کیوں نہ لاؤں؟ میں نہیں لا رہا، ہمارے تمام ائمہ، تمام محدثین سب اس پر متفق ہیں کہ فضل اور رحمت سے مراد، خاص نعمت سے مراد جو نعمت عظمی ہے، جو نعمت کبریٰ ہے، جو نعمت اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، جو تمام نعمتوں کی اصل ہے، اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مقدسہ ہیں۔ اب جملہ اگلا سننے والا توجہ طلب کہ جب تمہیں خاص نعمت مل جائے تو پھر چھپ کر نہیں، خاص نقطہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اب چھپ کر نہیں، تنہائیوں میں نہیں، خلوتوں میں نہیں، تو تیرا دوست آ جائے تو اپنے پورے محلے کے دوست کا تعارف کرائے تو وہ نعمت عظمی۔ رب کہتا نانا، چھپ کے نہیں، پوشیدہ نہیں، تنہائی میں نہیں، دل میں نہیں، بولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، نکل بازار میں، نکل بازار میں، نعرے لگاؤ بلند آواز سے، گلیوں میں بازاروں میں پتہ چلے بلند آواز سے، اتنا کہ عام یہ اعلان کر دے، اس طرح جناب جنہیں شکریہ ادا کرے، جو پوچھے یار خیر ہے، یار اتنا کمال، گلیاں سج رہی ہیں، بازار، یہ جلوس، خیر ہے؟ آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا حضور نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا ضرورت آیا ہے، ان کی آمد ہے۔ اللہ کا فرماتا ہے کہ اب یہاں ایک بڑا علمی ایک نکتہ ہے، فَبِذَلِكَ جو لفظ ہے نا، یہ تکرار کا لفظ ہے گرامر کی روح سے، کیا ہے؟ تکرار، فَبِذَلِكَ۔ اب اگر فَبِذَلِكَ اس نکات کے تو میں نہیں جا رہا، اس سے اندر نکات بڑے ہیں، لیکن فَبِذَلِكَ اگر نہ بھی ہوتا تو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی پورا ہو جانا تھا۔ کیا ہو جانا تھا؟ کہ جب تمہیں اللہ کا فضل و رحمت مل جائے تو کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو۔ کیا کرو؟ خوشی کرو۔ اور خوشی کرنے جس طرح کرنے کا حق ہے، تمام خوشیوں کی جو اعلیٰ خوشی ہے، جو اس کا سبب ہے، وہ وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر فقط فَلْيَفْرَحُوا آ جاتا تو معنی پورا ہو جاتا، لیکن نہیں، فَبِذَلِكَ رب نے لا کر کمال کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا اصل معنی یہ نکتہ لطیف یہ ہے کہ اگر خوشی کرنی ہے کسی عام نعمت پہ نہیں کرنی، کہیں اور خوشی نہیں کرنی ہے، فَبِذَلِكَ اصل نکتہ اور معنی یہ ہے کہ جب بھی خوشی کرنی ہے تو میرے محبوب کی آمد پہ خوشی کرنی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے آنے پر، ان کی ولادت با سعادت پر خوشی کرنی ہے۔ اور یہ تمام دیکھیں، ایک آیت کریمہ میں پڑھ رہا تھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ اکبر، اور آگے جملے بڑے پیارے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اگر اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نعمت کے ملنے سے قبل، اس نعمت کے ملنے سے قبل تمہاری دلوں میں عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، بغض تھا، کینہ تھا، تمہارے دامن میں دوریاں تھیں، لیکن قربان جائیں رب نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر جب میں تمہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی صورت میں فضل اور رحمت بنا کر، جب تمہیں نے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ نعمت تمہیں دی ہے، اس نعمت کی برکت یہ ہے کہ جو دل میں قدورتیں تھیں وہ محبت میں بدل گئی، جو دوریاں تھیں وہ قربت میں بدل گئیں، جو دشمنیاں تھیں وہ دوستی میں بدل گئیں۔ تو جس نعمت کے آنے پر اتنا کرم اور فضل ہو جائے، رب کہتا نہ، تنہائی اور خلوتوں والا میں شکر ادا تمہارا قبول نہیں کرنا، پتہ چلے دنیا والوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اتنی خوشی کی جائے۔ اب دیکھو نا، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ ہر سال کتنا خرچ ہوتا ہے؟ میں نے کوئی، آپ نے کوئی پڑھی ہو خبر؟ تو میں تو ابھی تک نہیں پڑھی، نہ کوئی میں نے اس کے خلاف کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی میں نے کسی کا خطاب سنا ہے کہ اس نے کہا یہ فضول خرچی ہے جی، یہ نجائز ہے جی، یہ بدعت ہے جی، یہ شرک ہے۔
اللہ کے بندے پاکستان بنے ہوئے کہ اتنے سال ہو گئے، ہر سال اتنا جشن مناتے ہیں، اتنا خرچ ہوتا ہے، اور بلکہ ابھی 14 اگست مہینہ چڑھتا نہیں، باہر جناب دکانوں پہ پرچم جناب فروخت ہو رہے ہیں، جھنڈیاں فروخت ہو رہی ہیں، وہ بیٹھ خود پتہ نہیں کیا کیا جناب، پھر جناب پرچم لہرائے جا رہے ہیں، حکومتی سطح پہ جناب پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے شرک نہیں کہا، کسی نے بدعت نہیں کہا، کسی نے ناجائز نہیں کہا، اور ہم جب یہ کرتے ہیں بتائیے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور نہیں، ہم آنے والی نسلوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ آج کے دن مارز وجود، یہ ہم نئی نسل کو نا بتانا چاہتے ہیں، لیکن نئی نسل کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقہ ہمیں یہ ملک پاکستان کا ٹکڑا، یہ حصہ ہمیں ملا تاکہ نئی نسل کو پتہ چل جائے۔ تو پھر ہمارا بھی جواب خوبصورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محترم بات یہ ہے کہ اگر 14 اگست اس لیے منائی جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، نئی نسل کو پتہ چل جائے، بچوں کو پتہ چل جائے کہ آج کے دن یہ ہمیں پاکستان ملا، میں کہ خدا کی عزت کی قسم پاکستان کیا اس کی وقت ہے میرے آقا کی ذات کے سامنے، میں کہ خدا کی قسم ہم اس لیے آقا کی آمد پر اتنی خوشیاں کرتے ہیں تاکہ نئی نسل کو پتہ چل جائے کہ وہ ذات پر خوشی کر رہے ہیں جن کے صدقہ سے پاکستان بھی ہمیں ملا ہے۔ کائنات کی جو چیز ملی ہے وہ انہی کے صدقہ سے ملی، تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ آج کا دن نبی پاک کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ بس آخر میں ٹائم ہو چکا ہے، میں اس کے صحیح نکات تو نہیں پیش کر سکا، لیکن عام اور خاص نعمت پر جو خاص نکتہ تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اگر کسی سے بحث ہو بھی جائے آپ اس کو یہی جواب دینا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ وہ عام نعمت پہ شکر ادا کرنے کا بڑا حکم سخت ہے، اس پر جزا یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، لیکن خاص نعمت پہ چھپ کر نہیں، تنہائی میں نہیں، خلوت میں نہیں محترم، باہر نکلو، پتہ چلے لوگوں کو، فَلْيَفْرَحُوا، جس طرح اس کا حق ہے، جس کا اس طرح حق ہے۔ تو آل حضرت علیہ الرحمہ نے یہاں ایک خوبصورت ہمیں ایک پیغام دیا ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ اس جہان کی، جان ہے وہ اس جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں انہی کی بوما یا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن 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 ہے، انہی سے یہ گلشن، انہی سے یہ گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگتیں گلاب میں ہے، وہ خیرم مما یجمعون، محبوب کی آمد کی خوشی تمام دولتوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔